وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، درود لامحدود سید کائنات سرور انبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا اور جن کی شریعت اور سنت تا قیامت جاری اور ساری رہے گی۔ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا اور ان سب کا مقصد مخلوق خدا کو راہ ہدایت پہ رکھنا اور اگر وہ گمراہ ہو جائیں تو انہیں راہ راست پر لانا، انہیں توحید کے رستے پہ گامزن کرنا، شرک جیسی بدترین بیماری سے محفوظ رکھنا۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، سرکار تشریف لے آئے تو اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے بھی تو وہ دعویٰ باطل ہے اور دعوے دار جو ہے وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، لعنتی ہے، دجال ہے، خائن ہے اور وہ شیطان کا ساتھی ہے، بلکہ انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہوا تو ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے مقرب بندوں کی ڈیوٹی لگائی اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو ہدایت کے مرجع ہے نا، ہم ہر پہلو سے دیکھ لیں۔ دوسرے لوگ تو کوئی حدیث ثقلین پہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ امت کو اس وقت اتحاد کی اور راہ راست پہ گامزن ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ تفرقہ بازی میں اور گفتگو میں صرف وقت ضائع کریں۔ تو ہم اس کو کچھ یوں تقسیم کر لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بعض روایات میں یوں آیا کہ قرآن اور میری اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور بعض روایات میں یوں بھی بیان ہوا کہ میرے اصحاب ہیں اور قرآن ہے، تو ان کے دامن سے وابستہ رہنا، گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اگر یوں دیکھیں تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ جو روحانی گہرائی ہے قرآن کی اور دین کے رموز و اسرار کی، وہ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اہل بیت اطہار سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس سنت نبوی کا ایک نمونہ ہے ہمارے پاس، کہ جو انہوں نے دیکھا، جیسا دیکھا اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، پھر ان کے بعد یہ چلتے چلتے یہی کام آج تک اور قیامت تک جاری ہے، اور یہ کام اس امت کے اولیاء اعظام نے سر انجام دیا، علماء کرام نے سر انجام دیا۔ اولیاء کرام کا ہم اس وجہ سے نام لے رہے ہیں کہ اولیاء اعظام نے جس بردباری کے ساتھ، پہلی تو چیز یہ کہ جو بھی ولی ہے وہ عالم ہے، جو بھی ولی ہے وہ عالم ہے۔ صوفیاء کا ایک کہنا ہے، ایک قول ہے، اس قول کو سمجھ لیں۔ صوفیاء کا ایک قول ہے کہ ہر عارف جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، ہر عارف جو ہے وہ عالم ہوگا، لیکن ہر عالم عارف نہیں ہے۔ میری بات جملے کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر عالم عارف نہیں ہے، لیکن ہر عارف عالم، پہلے عالم ہے پھر عارف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے، ان کا کام یہ تھا، انہوں نے اس سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیرت نبوی کے خود پیکر بنے، اور مخلوق خدا کو بھی انہوں نے اس طرف لگایا، دعوت دی، بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو اس کا ہم اگر عملی طور پہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے فروغ میں ان کا کتنا کام ہے۔ کہ علم پڑھایا، اور ان میں بعض بابے وہ بھی ہیں جو ماشاءاللہ یہی نہیں کہ صرف مریدوں کے نذرانے پہ بیٹھے رہے یا اللہ اللہ یا ضربے لگانے پر ہی مرکوز رہے، نہیں، بعض بابے ایسے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اکابرین میں سے زیادہ تر، کہ جو خود دین کے جید عالم بھی ہیں اور عالم گر بھی ہیں، علماء گر بھی ہیں، علماء کو پڑھانے والے، چاہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ ہو، اور اسی طرح سارے ہی بابے۔ اور ان لوگوں نے دین کی تبلیغ اس انداز میں کی کہ ان کے خوش خلقی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، ان کی اس نرمی کی وجہ سے لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوئے۔ گرچہ روایتی علماء یا جو صرف عالم تھے، انہوں نے بھی کام کیا دین کا، یہ نہیں، ان کے کام سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے، اگر موازنہ کیا جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو کام وہ کر گئے ہیں ایسا علماء نہیں کر سکے۔ یہ ایک بہت بڑا علماء کی شان کو تھوڑی شان نہیں ہے، علماء حق کی بڑی شان ہے۔
اگر کوئی عالم حق ہے اور ایک میرے جیسا آدمی ہے، ایسے سمجھ لیں، ایک میرے جیسا عام آدمی، اب اتنا پڑھا لکھا نہیں، علم نہیں، کچھ نہیں، بس ساری رات عبادت کرتا ہے، اور ایک عالم دین ہے اور باعمل ہے، عالم دین ہے، صحیح عقیدہ ہے اور باعمل ہے، تو میرے جیسے کی ساری رات کی عبادت ایک طرف، اس شخص کے 2 نوافل ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج غالباً چاند کی 9 کی 10 ہے، 10 ہے، رات 10 تو کل حضور بابا جی سیدنا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جانشین حضرت گنج کرم اور والد گرامی سیدی مرشد بابا جی طیب علی شاہ صاحب بخاری، دعا تو بڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ تو وہ بابا جی عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کل آپ کا بھی عرس پاک اور ختم پاک تھا، تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ آج اولیاء کی شان میں کوئی تھوڑا سا نا ابتدائی کلمات بیان کرنے کے بعد حصول برکت کے لیے صرف کچھ خاص چیزیں بیان کر دی جائیں۔ میں نے کہا تھا کہ سنت کا نمونہ، آپ میں سے چند بیلی جو ہیں جناب عبدالعلیم قریشی صاحب کو جانتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا عرس تھا کوئی تو چھوٹی مسجد میں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، تو بابا جی عرس کی دعا کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، مسجد سے کہنے لگے کہ میں نے توجہ یہ کی کہ آیا بابا جی سنت طریقے سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں کہ نہیں؟ ہم جو کہتے ہیں جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، تو اب تو بیلیوں نے گھیرا ہوا ہے، اب وہ پیری مریدی کے وہ ایک جو کہ کہتے ہیں اس سلسلے میں گم ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم میں مثال ہے، کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں ایک جمکٹا لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے۔ تو کہنے لگے کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اتنی رش میں اور اتنے جم کٹے کے باوجود بھی آپ نے سنت نبوی کو ترک نہیں کیا، سنت نبوی کو ترک نہیں، بلکہ جو سنت طریقہ ہے مسجد سے نکلنے کا اسی طرح نکلے، پہلے بایاں پاؤں نکالا، جوتی کے اوپر رکھا، پھر دانا پاؤں پہنا، پھر بایاں پہنا، اور اس طرح مراد یہ کہ اللہ والے جیسا بھی ہو جائے سنت نبوی کو ترک نہیں کرتے۔ ہمارے پیر جو ہیں، دوسرے کیا کیا آدمی بیان کرے، میں ایک یہ وہ ہیں جو مجھے براہ راست ان بزرگوں سے ملی، یعنی کوئی غیر مستند چیز نہیں۔ آپ دنیاوی طور پہ نمبردار جو ہوتے ہیں گاؤں کے، جن کے پاس فیصلے وغیرہ آتے ہیں، تو وہ کسی امیر نے کسی غریب کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، کسی امیر نے غریب کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ ایک پنچایت لگا کے بیٹھے ہیں،
بیلی دیکھنے والا دیکھا کہ یار نماز عصر کا وقت جا رہا ہے اور بابا جی اسی کام میں مشغول ہے. خیر یہ سوچ کے کہتا جی میں نے اس اسکوٹر تھا اس وقت وہ ویسپا وغیرہ دوڑایا تو میں وہ نہر کی طرف گیا نا، تو آگے دیکھا تو ایک جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بابا جی یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ بابا جی تو ادھر بیٹھے ہوئی ہے. پھر واپس گیا دیکھا تو آپ اسی طرح گفتگو میں یہ کیا ہے. پھر گیا تو جب دوسری باری آیا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا پہ او بیٹیا بہ جا، اتنے بھی ٹھیک ہے تو اتنے بھی ٹھیک ہے، تم جاؤ. یہ نہیں ظاہر کیا کہ کیا معاملہ کیا ہے، اتنے بھی ٹھیک ہے تھے مراد. یہ کئی چیزیں عقل سے بالا ہوتی ہیں، اگر عقل سے بالا نہ ہوں تو پھر وہ کرامت ہی کیسی. وہ آج کل مرزا جیل میں اور دیگر اس کے یا وہ سر سید احمد خان اور دیگر، یہ وہ لوگ تھے جو چیز نظر آ جائے نا جس کو عقل تسلیم کرے بس وہی مان لو. ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، تاب ابھی نہ ابتدا تا انتہا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.